بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل مولانا طارق جمیل صاحب کی دو چار وائسیں جو ہے وہ بہت مشہور ہوئی سوشل میڈیا پر، تو ہر کسی نے اپنے حصے کی لب کشائی کی، تو ہم نے سوچا کہ ہم بھی ایک ویڈیو بنائیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں ذاتی طور پر اگر اس دنیا میں کسی سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہوں تو مذہبی طور پر وہ شخصیت حضرت مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، اور اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں سیاسی طور پر۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں شیخ سلیم اللہ خان صاحب فرماتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب اس دور کا انور شاہ کشمیری ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مولانا طارق جمیل صاحب کو جو ذہن دیا تھا، جو حافظہ دیا تھا، وہ مولانا انور شاہ کشمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد شاید کسی کو ملا ہو، مولانا طارق جمیل صاحب کے علاوہ۔ یہ جس طرح تاریخ بیان کرتے تھے اور جس طرح انہوں نے بیان کیے، جو بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں، شاید ان کی کوئی اور مثال ہو۔ مفتی تقی عثمانی صاحب اپنے مدرسے کے اندر ان کے لیے، مولانا طارق جمیل صاحب کے لیے ایک خصوصی نشست رکھا کرتے ہیں، جس پر مولانا طارق جمیل صاحب جب دارالعلوم کراچی میں جاتے ہیں تو اس نشست پر براجمان ہوتے ہیں۔ مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جمعے کا بیان مولانا طارق جمیل صاحب کو دیا اور خود نیچے بیٹھ کر بیان سنا، اور بیان کے بعد کہا کہ 45 سالہ علمی زندگی میں نے ایسا بیان نہیں سنا۔ ڈاکٹر خالد محمود سومرو مرحوم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، اصل میں ان پر ایک اعتراض تھا، تو ڈاکٹر صاحب کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ مولانا طارق جمیل صاحب ایک بہت بڑی علمی شخصیت ہیں۔ شیخ الحدیث مولانا عبدالستار شاہ کوئٹہ والے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب ہم نہیں بن سکتے، ہم مولانا طارق جمیل صاحب نہیں بن سکتے۔ مولانا احسان الحق صاحب نے مشورے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک تحفہ دیا ہے مولانا طارق جمیل صاحب کی صورت میں، لہٰذا اس سے ہم کام لینا چاہیے۔ مولانا طارق جمیل صاحب وہ عالم ہیں جو اردن اور باقی عرب ممالک میں 3 گھنٹے کا بیان فرماتے ہیں، حالانکہ عربوں کے مزاج کے اندر اتنا لمبا بیان سننا نہیں ہے، مختصر بیان سنتے ہیں، اکتا جاتے ہیں جلدی۔ 2013 میں ریمڈ اجتماع میں مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان کی رائے آئی تو بعض بزرگوں نے کہا کہ اگر مولانا طارق جمیل صاحب بیان فرمائیں گے تو پھر مجمع کو کون سنبھالے گا؟ مولانا عبدالرحمان صاحب نے کہا کہ بیان دیا جائے، مجمع کو میں خود سنبھال لوں گا۔ ایران میں صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ 2 ایسی شخصیات تھی جن کے بیانات بازاروں میں سپیکروں میں جن کے بیان چلائے جاتے تھے، وہ 2 شخصیات تھی، ایک شیخ پردل خان ایران والے تھے اور دوسرے مولانا طارق جمیل صاحب تھے۔ حالانکہ وہاں ان بازاروں میں رہنے والے جو لوگ تھے، ان کی جو لینگویج تھی، جو ان کی زبان تھی، وہ بلوچی اور فارسی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی بازاروں میں مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان لگائے جاتے تھے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کو اللہ نے عوام اور خواص میں جو مقبولیت عطا فرمائی، اور جو کام مولانا طارق جمیل صاحب سے اللہ تبارک و تعالی نے لیا، وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مولانا طارق جمیل صاحب سے اور مولانا طارق جمیل صاحب کو بڑے بڑے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا، اور بہت لوگ آئے۔ باقی جو اختلافات ہیں یہ عارضی ہیں، جو اختلافات ہیں مولانا کے درمیان یا بزرگوں کے درمیان، یہ اختلافات عارضی ہیں۔ جس طرح ایک گھر کے اندر والد اور بیٹے کے درمیان یا بھائیوں کے درمیان کوئی لڑائی
یا جھگڑا ہو جاتا ہے، کوئی اختلاف ہو جاتا ہے، وہ عارضی ہوتا ہے. اور ویسے بھی جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اختلاف العلماء رحمتن. تو یہاں پر بہت سارے ایسے لوگ میں نے دیکھے کہ جنہوں نے مذہبی، اپنے آپ کو بہت بڑے مذہبی کہتے ہیں، اور اس پردے کے پیچھے بیٹھ کے مولانا کے خلاف ایسی ایسی باتیں اور ذاتیات تک اترے جس کا مجھے بہت افسوس ہوا. طارق جمیل صاحب کو میں نے خود انہی مجلسوں میں انہی بزرگوں کے ساتھ حال ہی میں گھنٹوں گھنٹوں مشورے میں بیٹھے دیکھا. ایک گھر کا مسئلہ ہے اور انشاءاللہ بہت جلد یہ مسئلہ حل ہوگا. کبھی کبھار گھر سے باہر بھی جھگڑے کی آوازیں آ جاتی ہیں. جب کسی گھر میں جھگڑا ہوتا ہے تو اس کی آوازیں بعض دفعہ باہر آ جاتی ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اگر آواز آئی ہے تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں زبان درازی کرنے والے؟ اللہ تبارک و تعالی نے مولانا کو عزت دی ہے، اور مولانا کے پاس عزت تھی اور عزت رہے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی. جو لوگ جتنا اپنے حصے کی بد زبانی کر رہے ہیں انشاءاللہ اتنی ان کو منہ کی کھانی پڑے گی انشاءاللہ. ایک نوجوان جو ابھی ابھی تازہ فارغ ہوا تھا، ابھی عالم کا کورس کیا، چند دن ہی گزرے تھے، مہندی بھی نہیں اتری تھی شاید. وہ کہہ رہا تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب عالم نہیں ہیں. میں نے ان سے کہا کہ اللہ کے بندے، مولانا طارق جمیل صاحب جب 1980 میں فارغ ہوئے تھے تو انہوں نے اپنا پورا نصاب کتب حفظ کر لیا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایسا حافظہ دیا ہے. تبلیغ کی محنت میں صرف 6 نمبروں کی محنت ہوتی ہے، اس لیے مولانا طارق جمیل صاحب کوشش کرتے ہیں کہ 6 نمبروں سے باہر نہ جائیں، ورنہ اگر یہ درس و تدریس میں ہوتے تو ان جیسا کوئی عالم نہیں تھا. مولانا طارق جمیل صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے عقیدت، محبت، اخلاص اور لحیت کے ساتھ اس امت کے دلوں کو جھنجھوڑا اور ان کے دلوں کو جھکایا اور جوڑا. ان کے الفاظ میں، مولانا طارق جمیل صاحب کے الفاظ میں ایسی چاشنی، مٹھاس، درد اور سچائی تھی جو براہ راست دل پر اثر کرتی تھی. وہ صرف ایک مقرر بیان کرنے والے مبلغ ہی نہ تھے، وہ ایک دل سوز داعی، مہربان معلم اور ایک روحانی طبیب تھے جنہوں نے بکھرے ہوئے دلوں کو جوڑا، ٹوٹے ہوئے کو سنوارا اور بھٹکے ہوئے کو راہ دکھائی. اس میں بہت سارے ایسے تھے کہ جن کو مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ راہ دکھائی، جس میں تلمبے کا بازار حسن مشہور ہے، جہاں میں اور آپ جانے سے ڈرتے ہیں. کوئی بھی عزت دار آدمی وہاں جانے سے ڈرتا ہے. مولانا گئے اور ان کو دین کا پھر داعی بنایا. اور اسی طرح آپ دیکھتے ہوں گے خواجہ سراں کی جو جماعتیں نکلتی ہیں، ان کو کون لایا؟ یہ مولانا طارق جمیل صاحب ہی کی محنت تھی. کھلاڑیوں میں سعید انور صاحب، یوسف یوحنا سے محمد یوسف صاحب تک کا سفر، انضمام الحق، پھر ہمارے جنید جمشید صاحب جنہوں نے پاکستان میں گانا گا کے پوری دنیا میں ایک ریکارڈ قائم کیا اور بہت بڑے، اور اس کے اوپر ایوارڈ ملے تھے انہیں دین کی طرف کون لایا؟ مولانا کہتے ہیں کہ 2-3 گھنٹے میں ان کا انتظار کرتا تھا باہر بیٹھ کے کہ ان کے جو فحاشی کے، عیاشی کے جو پروگرام ہوتے تھے وہ پروگرام ختم ہوں اور میں ان کو دعوت دوں، جو میں اور آپ نہیں کر سکتے. ہمیں صرف زبان چلانا آتا ہے اور کسی مبلغ کا اور محنت کرنے والے کا، داعی کا دل توڑنا آتا ہے. ریمنڈ مرکز میں ایک شخص آئے جن کا لاہور کے اندر ایک سینما تھا، جن کا اپنا ذاتی سینما گھر تھا. وہ ریمنڈ مرکز میں جب آیا، انہوں نے لوگوں کو دیکھا تو لوگوں نے جب انہیں دیکھا کہ یہ تو سینما کا مالک ہے،
یہ تو گناہوں کا پتلا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے۔ جب مولانا کو پتہ چلا کہ لوگ اس کو ایسی ایسی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، وہ بیچارہ نظریں جھکائے سر نیچے کیے ہوئے بیٹھا ہے، پچھتا رہا ہے، تو مولانا نے فوراً انہیں بلایا اور ان سے گپ شپ کی اور ان سے پوچھا حضرت کہاں سے تشریف لائے؟ انہوں نے فرمایا میں لاہور سے آیا ہوں۔ فرمایا کیا کرتے ہیں؟ بس چھوٹا موٹا کام ہے۔ فرمایا پھر بھی بتائیں۔ انہوں نے کہا ایک چھوٹا سا میرا یہ وہ نام نہیں بتا رہا تھا۔ مولانا نے جب ان سے دوبارہ پوچھا، واضح کر کے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ میرا سینما گھر ہے، اس میں فلمیں چلتی ہیں۔ اب میرے اور آپ جیسا کوئی مبلغ ہوتا تو انہیں کہتا ہے چل بغیرت آدمی یہاں سے نکل، دفع ہو جا، یہاں آپ کا کیا کام ہے؟ لیکن مولانا طارق جمیل صاحب نے اس کے دل کو گناہ، اس کے دل کے اندر جتنے گناہ تھے اس کو ایسا دھویا، ایسا ان کو صاف کیا کہ ان کے ساتھ گپ شپ کی، اور اسے محسوس بھی انہیں نہیں دیا کہ آپ کہاں آئے ہوئے ہیں۔ اور انہیں کہا کہ وہ اس سینما کے اندر جو فلاں فلمیں لگتی تھی، فلاں کی لگتی تھی، جس طرح بھی، کیونکہ مولانا طارق جمیل صاحب کالج کے اندر رہے، کالج کا ایک زمانہ رہا ان کا، سب وہ جانتے تھے، کیا فلمیں کیا گانے سب مولانا کو معلوم تھا۔ جب مولانا نے ان سے ایسی باتیں کی وہ تھوڑا گھل مل گیا، اور پھر اس کے بعد وہ وقت لگاتے لگاتے وہ جو سینما تھا اس کو مسجد میں تبدیل کرایا اس نے۔ تو یہ ایک محنت کا طریقہ ہوتا ہے۔ میں اور آپ ہم اعتراض تو کر سکتے ہیں، زیادہ بڑھ کے بکواس تو کر سکتے ہیں، لیکن جو کام کر رہے اسے پتہ ہے کام کس طرح کرنا ہے۔ ایک مبلغ کا، ایک داعی کا کیا مزاج ہوتا ہے یہ مولانا سے زیادہ میں اور آپ نہیں جان سکتے، جن کی زندگی، حالانکہ انہیں کیا ضرورت تھی، یہ ایک ایسے ذمہ دار گھرانے میں پیدا ہوئے تھے کہ ان کو دنیا کی ہر آرائش، ہر سہولت میسر تھی، لیکن اس کے باوجود تبلیغ میں جڑے، اور کہتے ہیں کہ میں اپنا سیالکوٹ میں جب وقت لگانے کے لیے ہم جاتے تھے، کیونکہ وہاں پہ بریلویات کا عروج تھا، وہاں مسجدوں میں آنے نہیں دیا جاتا تھا۔ کہتے ہیں جس طرح آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کے ماتھے پہ، آپ کے پیشانی پہ محراب ہوتا ہے نا بلیک والا، تو اسی طرح ہماری گدی میں پیچھے یہاں محراب ہوتے تھے۔ وہ کس چیز کے تھے؟ وہ یہ ہوتے تھے کہ ہم جس مسجد میں جاتے ہمیں مسجد نکال کے گدی میں 2 تھپڑ لگائے جاتے تھے، اس لیے ہمارے محراب بن گئے تھے۔ تو جس آدمی نے اتنی تکلیفیں برداشت کی ہوں تو اس کے بارے میں باتیں کرنا آسان ہے۔ اور ہماری تبلیغ کا یہ مزاج نہ تھا، نہ ہے، نہ رہے گا کہ جنہوں نے گڑھے کھود کے مولانا کا راستہ روکنے کی کوشش کی، ایسے شرارتی لوگ ہر جماعت میں، ہر جگہ، ہر گھر میں موجود ہوتے، صرف ان کا کام شرارتیں کرنا، لڑائیاں کرانا ہوتا ہے۔ اور انشاءاللہ یہ تبلیغی جماعت بھی ہماری ہے، مولانا طارق جمیل صاحب بھی ہمارے ہیں، اور انشاءاللہ یہ گھر کی بات ہے اور گھر میں ہی حل ہو جائے گی۔ جو لوگ جتنا بھی زیادہ زبان درازی کر رہے ہیں، انشاءاللہ ان کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ ہر کوئی اپنے حصے کا غصہ نکال رہا ہے۔ کتنے ہی لوگوں کو وہ گمراہی سے نکال کر اللہ کے راستے سے جوڑ لائے، کتنے ہی نوجوانوں کو مسجد کا راستہ دکھایا مولانا نے، کتنے ہی دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت جگائی۔ کیا ان سب خدمات کا صلہ یہ ہونا تھا؟ کیا اس انسان کو چاہیے کہ وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، جذباتی طور پر توڑ دینا ہمارے نظام کا حصہ بن چکا ہے۔ اس کو توڑ دینا ہمارے نظام کا حصہ ہے، چاہے جتنا بھی بڑا آدمی کیوں نہ ہو۔ اختلافات ہمیشہ ہوتے ہیں، مگر اکابرین کا کام اختلافات کو حکمت، حلم اور درگزر سے سلجھانا ہوتا ہے، نہ کہ اپنی ہی چراغ کو ہوا کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا۔ اگر کچھ باتیں اصلاح طلب تھی تو وہ اصلاح کے قابل بھی تھی، مگر اصلاح کی نیت ہو تو یہاں تو جیسے ہی دلوں میں حسد کا لاوا برسوں سے پک رہا تھا، اب موقع پا کر وہ دھماکہ کر گیا۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا دکھ صرف ان کا ذاتی دکھ نہیں ہے، یہ اس روش کا نوع ہے جو ہمارے دینی، مذہبی اور معاشرتی اداروں میں پک رہی ہے، جہاں محبت کی جگہ مفاد بھر گیا، اخلاص کی جگہ شہرت اور وفا کی جگہ جفا نے لے لی ہے۔ یہ وقت ہے کہ ہم سب روک کر سوچیں کہ کہیں ہم اپنی قیمتی اثاثے، اپنی جیتی جاگتی روشنی محض ذاتی پسند، ناپسند یا مسلکی مفادات کی بھیڑ تو نہیں چڑھا رہے۔ مولانا
آپ کا مقام آپ کے الفاظ سے، آپ کی دعا سے اور اس صدقے سے جو آپ نے ہر وقت امت کے لیے کیا. انسانوں کے فیصلے وقتی ہوتے ہیں، مگر اللہ کی نظر میں جو مقام ملتا ہے وہ ابدی ہوتا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی جو مقام مولانا کو اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے وہ رہے گا انشاءاللہ. اللہ کرے یہ آزمائش مولانا کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے اور ہم سب کے لیے ایک آئینہ کہ اپنے محسنوں کی قدر کرنا سیکھیں اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ چھوٹ جائیں جو ہمیشہ تھامے ہوئے ہیں. ہمیں اللہ تبارک و تعالی دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اپنے محسنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمیں دین کی طرف لے کر آنے والے ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.